کہ پانی کا بہت مسئلہ ہے لانڈی کورنگ میں ٹرانزیشن میں بھی اب حیرت کریں گے. ان کو 4 کروڑ روپے انہوں نے ٹرانزیشن آفیسر نے کیا انہوں نے کیا ہمیں کچھ نہیں پتا. تو پہلے دیکھیں ہم نا امید نہیں ہیں, انشاءاللہ کام کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو پڑھیں. ناظرین, اس وقت ہم لانڈی ٹاؤن چیئرمین صاحب کے پاس, عبدالجمیل خان صاحب کے پاس, یہاں پہ ان کے انٹرویو کرنے ہیں اور ان سے ان کی کارکردگی پوچھیں گے کہ لانڈی ٹاؤن میں یہاں آ کے انہوں نے کیا کیا کارکردگی کی اور کیا کیا صفائی کی, روڈ کلین ہوئے, کیا کارپیٹنگ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ تشریف لائے اور یہاں کے حوالے سے کچھ معلومات آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ. دیکھیے, جب سے 19 جون کو ہم نے حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد سے ہم یہاں بیٹھے ہیں. روزانہ صبح 9:30 بجے آتے ہیں اور 5:30 بجے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اب چیزیں آہستہ آہستہ کنٹرول میں. ٹرانزیشن تھا وہ ختم ہوا, 30 سپٹمبر کو ختم ہو گیا. اب اختیارات اور چیزیں وغیرہ, سیلری وغیرہ ہمارے ذمہ آنے لگی ہے. مین وائل ہم نے بجٹ بھی پیش کیا تھا اور وہ بجٹ بھی پیش ہو گیا اور سندھ گورنمنٹ کو چلا بھی گیا. اور اب آپ نے کہا ترقیاتی کام, آپ دیکھیں 3 مہینے تک تو ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. اور اب بھی جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ صرف تنخواہ آئی ہے, اس میں بھی 20 لاکھ روپے کا شارٹ فال ہے. جو تنخواہ آئی ہے اس میں 20 لاکھ روپے کا شارٹ فال ہے. اب ہم لوکل جنریشن کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ لانڈی ٹاؤن کے اندر ایز سچ کوئی بڑی چیزیں ہیں نہیں. دیکھیے, بڑے مکان نہیں ہیں, ہوٹلنگ نہیں ہے, ہوڈنگز نہیں ہے, اور کوئی بہت بڑا ریونیو ہے نہیں. اور جو ریونیو ہوتا ہے وہ بتے کی نظر ہو جاتا ہے, وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے تمام ڈپارٹمنٹ کو آہستہ آہستہ قابو کر رہے ہیں اور ان میں جتنے گوشت ورکر ہیں یا وہ لوگ ہیں جو آتے ہی نہیں ہیں ان سب کو الگ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کریں گے. مسائل تو بہت آئیں گے لیکن ایز سچ کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب ہماری ترجیح جماعت کی یہ ہے یہاں پر خاص طور پہ کہ سب سے پہلے سیوریج اور واٹر اور گاربیج, باقی بلڈنگ سڑک یہ سب بنانا یہ بات کی بات ہے. پہلے یہ کام کرو تاکہ پانی کا بہت مسئلہ ہے لانڈی کورنگ میں. پانی جو ہے وہ آپ کو دیں گے 15 دن سے تو بالکل ایبسلوٹلی پانی نہیں آ رہا. کیا ہوا جی, دھابے جی میں لائن پھٹ گئی. اچھا, وہ لائن جڑی پھر پھٹ گئی, اور اس چکر میں جب ایک دفعہ لائن پھٹتی ہے تو اس کے اثرات 3-4 دن تک ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ترجیح کام ہے وہ ہے پانی, سیویج اور گاربیج. باقی اس کے بعد ہم ورکنگ کر رہے ہیں. ہماری جو ہے وہ کلک سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ اپنے پروجیکٹ بنائیں, تو ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب ہاتھ پیر کھلے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نا امید نہیں ہم کوئی. جس طرح دیکھیے, جب سٹی گورنمنٹ ہمارے پاس تھی, ایک OZT کے علاوہ وفاقی گورنمنٹ سے ایک ڈائریکٹ ایک انکم ہوتی تھی جو سندھ گورنمنٹ کے ذریعے سے ہم کو ملتی تھی. اس کو ایک شیئر ہوتا تھا جو وہاں سے ملتا تھا, وہ بالکل نہیں ہے, کوئی شیئر نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ریکوری جس ٹاؤن کی جتنی اچھی ہوگی اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی. اب دیکھیے آپ کا پورا سینٹرل ہے ماشاءاللہ, ان کے بعد ریکوری بہت ہے. ٹرانزیشن میں بھی اب حیرت کریں گے, ان کو 4 کروڑ روپے انہوں نے ٹرانزیشن آفیسر نے دیے تحفے میں. جب 30 تاریخ کو ختم ہوا تو پورا شیئر اس نے. اور سب سے زیادہ مشکل ہمارے لانڈی ٹاؤن میں ہوئی, کورنگی ٹاؤن میں ہوئی, سب میں ہوئی, اس لیے کہ یہاں ٹرانزیکشن کے پاس کتنے پیسے تھے, کیا تھے, کوئی پتہ نہیں. کیا انہوں نے کیا ہمیں کچھ نہیں پتا. ابھی جو حصے میں ہمارے تقسیم ہونا ہے وہ بھی نہیں آیا, جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تقسیم میں کچھ پیسے آپ کو ملیں گے. ایک وعدہ یہ کیا تھا ناصر شاہ صاحب نے کہ 1 کروڑ روپے ہر چیئرمین کو ملے گا اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے, وہ بھی نہیں ملا. تو پہلے دیکھیں ہم نا امید نہیں ہیں, انشاءاللہ کام کریں گے اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کام کرنے کی توفیق دے. بہت زبردست. ناظرین, ابھی جمیل صاحب نے یہ بات کہی کہ فنڈ کی کمی کے باوجود بھی یہ اپنے ترقیاتی کام کو جاری اور ساری رکھیں, اور ایک بہت پرانے اور سینئر ہیں یہ, جن کو آپ ناظرین سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ایک ایماندار ناظم رہے ہیں یہ اپنے وقت کے, اور ابھی بھی الحمدللہ ایک ایمانداری سے یہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سے ایک سوال اور ہم کریں گے کہ لانڈی کی حدود میں جو روڈ کے اوپر حادثات کے سبب ہیں اس کے لیے کوئی لائے عمل آپ کیا اختیار کریں گے سر؟ جی, بہت صحیح بات کی آپ نے. اصل میں دیکھیے انکروچمنٹ تو بے تحاشا ہے. ابھی جو خاص طور پہ جو لنک روڈز ہیں ہمارے, مین روڈ سٹی گورنمنٹ کو جاتا ہے, KMC کو جاتا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس قدر وہاں جو انکروچمنٹ کی ہے وہ کیا ہے, ٹھیلے لگے ہوئے ہیں, کیبن لگے ہوئے ہیں. اب یہ جا کے متصل ہوتا ہے لوگوں کے روزگار سے. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ اب وہ روزگار کسی بندے کا ہے, اب اس کو ٹھیلے کو ہٹاتے ہیں. اچھا, وقتی طور پہ ہو جاتا ہے, موبائل ٹھیلا ہوتا ہے, لیکن جو مستقل ہیں ان کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ روڈ کشادہ رہے, لوگوں کو چلنے. ابھی DC صاحب آئیں, وہ بھی یہ سروے کر رہے ہیں, انکروچمنٹ کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں.
میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیے جی مسائل ہیں کچھ. ابھی بچت بازار پہ ڈی صاحب نے پابندی لگا دی, اس سے ہزاروں آدمی وابستہ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے پاس نہ دکان ہے نہ کوئی چیز ہے, بیچارے ٹھیلے لیے پھرتے ہیں, رکشوں میں لے کر آتے ہیں, ایک بازار لگاتے ہیں, 2 بازار لگاتے ہیں, 3 لگاتے ہیں, بچوں کو پیٹ پالتے ہیں. لیکن ڈی سی صاحب کو کہنا ہے کہ ان بازاروں کو لائن اپ کرنا ود پرمیشن NOC, اور کوئی ایسی جگہ نہ ہو جس میں پبلک متاثر ہو رہی. گرین بیلٹ ہے, آپ کا فٹ پاتھ ہے, آپ کا کوئی سروس روڈ ہے, وہ متاثر نہ ہو. تو بہرحال دیکھیے بات بالکل صحیح ہے, بہت تنگی ہے, بہت پریشانی ہے, لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ان تمام لوگوں کو ہٹاتے ہیں تو بیچارے ہٹ جائیں گے, روئیں گے پیٹیں گے, وہ بالآخر ہمارے پاس آئیں گے. لیکن ان کو لائن اپ کرنا ضروری ہے. ایک اتنا وے تو وہ دے دیں کہ جہاں سے ہر گاڑیاں گزر سکیں, موٹریبل تو ہو جائے نا. تو انشاءاللہ کوشش کریں. جی بہت اچھی بات کہی ناظم صاحب نے. ناظم صاحب کا یہ بھی ایک اچھا سوال کا جواب ہے کہ جو بھی ٹھیلے والے ہیں, جو بچت بازار والے ہیں, ڈی سی صاحب نے سسپینڈ کیے ان کو اب یہ کہا گیا کہ چالان کی مد میں ان کو اپروو دی جائے گی. وہ جو بھی ہے جلد سے جلد ڈی سی صاحب سے ہماری بھی درخواست ہے کہ غریب عوام کے لیے سوچیں اور ان کو کوئی نہ کوئی متبادل جگہ دی جائے جس پہ عوام کا کوئی بھی نقصان نہ ہو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عدنان حنیف, کیمرہ مین حنیف کے ساتھ رائٹ نیوز کراچی.